हेलो 16 यहाँ से कौन सी جی یہ پلیز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیشن. بہت بہت شکریہ بھائی, ہم سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. ہال ہیلو, آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیں تاکہ سیشن میں شروع کروں. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. 13ویں عالمی اردو کانفرنس کا یہ اختتامی اجلاس ہے, اور یہ کانفرنس جو کہ 4 روز جاری رہی, اپنی نوعیت کی بہت خوبصورت اور سب سے منفرد کانفرنس کہ جو کہ اس کرونا وائرس پینڈیمک وبا کے دنوں میں جس کا انعقاد ہوا, اور جس کے بارے میں اس قدر قیاس آرائیاں جاری تھیں, اس قدر تبصرے ہو رہے تھے, اس قدر لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا, مگر آفرین ہے آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب پر, اتنی کامیاب کانفرنس کا انعقاد ہوا. یہ آپ کی کامیابی ہے, ہماری کامیابی ہے, اس شہر کراچی کی کامیابی ہے, پورے پاکستان کی کامیابی ہے کہ ہر سیشن جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوا ہے.
اور حاضرین کی تعداد میں دیکھوں کہ یہاں اس ہال میں ایک نشست خالی ہے اور اس کے بعد ایک نشست پہ ایک مہمان موجود ہے. یہ ہال پورا بھرا ہوا ہے. باہر کورٹ یارڈ میں بھی لوگ ہیں اور اس بات کا خیال رکھا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو. اور چونکہ کانفرنس پوری لائیو گئی ہے, ڈیجیٹل گئی ہے, ہمارے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, تو جو پہلے ہماری ویسے لوگ آتے تھے, شریک ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اب مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ کرونا باعث زحمت تو تھا ہی, لیکن شاید باعث رحمت اس لیے ہو گیا کہ یہاں پر لاکھوں لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے یہ کانفرنس دیکھی ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اختتامی اجلاس میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں جو مجلس صدارت میں ہیں, میں ان کو اور آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب کو یہاں اسٹیج پہ موجود ان کرسیوں پہ بیٹھنے کی درخواست کروں گی. تو شاہ صاحب تشریف لے آئیں, سہیل احمد صاحب تشریف لائیں, ابھی ان کا سیشن ہوا ہے, ابھی آپ نے ان سے گفتگو سنی ہے. حسینہ معین صاحبہ, جناب منور سعید صاحب, ہمارے ملک کے بہت بڑے اداکار اور آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے معزز ممبر ہیں. نور الہدا شاہ صاحبہ, حسینہ معین صاحبہ سے گزارش کروں گی اسٹیج پہ تشریف لائیں. پاکستان کی مایا ناز رائٹر ہیں, آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کی ممبر ہیں, ادی تشریف لائیں. عباسین یوسف زئی صاحب اردو اور پشتو کے بہت بڑے اسکالر ہیں, تشریف لائیے. ڈاکٹر فاطمہ حسن ہمارے ملک کی ایک بہت نامور شاعرہ ہیں اور آرٹس کونسل کی جو لائبریری ہے اس کی منتظم اعلیٰ ہیں. جناب مبین مرزا صاحب, اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے, آپ بھی بہت جانے مانے دانشور ہیں, تشریف لائیے. اب میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارے معزز مہمان جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں, جی ان سے یہ بات کہنی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اختتامی سیشن میں سبھی لوگ تھوڑا تھوڑا کچھ بولیں, لیکن اگر آپ لوگ اپنی ہی نشستوں پر تشریف فرما ہو کر اگر ایک دو چند کلمات کہہ دیں گے تو ہماری اس اختتامی سیشن کی کارروائی کو 4 چاند لگ جائیں گے. تو میں مبین مرزا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ مختصر ترین الفاظ میں آپ کچھ کہیں. شکریہ ہما میر صاحبہ, معزز خواتین و حضرات. اب سے پہلے بھی ہمارے ہاں جو کانفرنسز ہوتی نہیں ہیں, واقعہ یہ ہے کہ ہر کانفرنس نے اپنی جو اس کے شرکاء ہیں ان کے حساب سے آپ دیکھیے, جو سامعین یہاں آتے رہے ہیں اس کے حساب سے آپ دیکھیے, تو ہر کانفرنس آگے کی ایک منزل پر نظر آتی ہے. لیکن بے حد دلچسپ بات یہ ہے اور ہم سب کے لیے افتخار کا پہلو بھی ہے اس میں کہ ایک ایسے زمانے میں جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں گزرا ہے, تو اس پر ہمارے بڑے لوگوں نے اس رد عمل کا اظہار کیا کہ وبا کے دنوں میں محبت فراموش کر دی جاتی ہے. لیکن ہمارا عہد ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے, اور اس موقع فراہم کرنے میں احمد شاہ اور اس آرٹس کونسل اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم کہہ سکیں کہ وبا کے دنوں میں محبت یاد رکھی جا سکتی ہے, زیادہ سلیقے سے یاد رکھی جا سکتی ہے, زیادہ جذبے سے یاد رکھی جا سکتی ہے, اور محبت کو زیادہ بامانی بنایا جا سکتا ہے. ہلو آواز آ رہی؟ ہلو, میں اب گزارش کروں گی ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے کہ کچھ مختصر اظہار خیال فرمائیں. معزز حاضرین اور یہاں پہ پریزیڈنٹ میں بیٹھے ہوئے اراکین اور فاضلین, یہ 13ویں کانفرنس ہے. 13 کا ہندسہ اگرچہ
بہت منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس نحوست کو بھی احمد شاہ خاطر میں نہیں لائے، اور انہوں نے نہ صرف کانفرنس منعقد کی بلکہ اپنی روایت کی حفاظت کی ہے، اور صرف روایت کی حفاظت نہیں کی ہے، ثقافت کی حفاظت کی ہے، کیونکہ زبان کسی بھی قوم کی ثقافت کا مظہر ہوتا ہے، اور جس قوم کی ثقافت نہیں ہوتی اس کو تو دفاع کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ دفاع کس چیز کا کرے گا، کیونکہ ثقافتی ہمارا تشخص بناتی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی کا تشخص کراچی آرٹس کونسل سے منسلک ہو گیا ہے۔ ہم فخر سے جب باہر جاتے ہیں یہ سنتے ہیں کہ کراچی آرٹس کونسل میں بہت اچھی کانفرنس، اردو عالمی کانفرنس ہوتی ہے جس کا لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو مایوس نہیں کیا، کسی طرح بھی یہ کانفرنس منعقد کیا، اور الحمدللہ یہ ایک کامیاب کانفرنس ہے۔ میں سب کو مبارکباد بہت بہت دیتی ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، بہت شکریہ۔ میں جناب عباسین یوسف زئی صاحب سے ملتمس ہوں کچھ ارشاد فرمائیں، ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مشاعرے میں ایک شاعر آئے، اس کا نام تھا طوفان، تخلص اس کا تھا طوفان، اور ان کو بہت بڑی داد ملی۔ اس طوفان کے بعد جو شاعر آئے ان کا نام، ان کا تخلص تھا دہقان۔ تو دہقان صاحب جب سٹیج پہ آئے تو انہوں نے کہا جس زمین پر طوفان گزر جائے اس پر بیچارے دہقان کے لیے بچتا کیا ہے۔ تو اس سٹیج سے بہت بڑے دانشوروں کو سنا، بہت بڑے علماء کرام کو، فنکاروں کو سنا، یقیناً بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور چینی مقولہ ہے کہ اگر آپ 1 سال کے لیے منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فصل کاشت کریں، اگر آپ 10 سال کے لیے منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو درخت لگائیں، اور اگر آپ ساری عمر کے لیے منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو انسانوں پہ کام کریں۔ تو ادب انسانوں پہ کام ہے، اور اس کام کو جس خوبصورت انداز سے آپ نے دیکھا کہ تمام صوفیز کا خیال رکھتے ہوئے، بلکہ صوفیز کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اس کانفرنس میں کتابوں کی وقت میں اور توقیر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ ایسے کہ اب تک ہماری کتابیں ہم قریب رکھتے تھے، زمین پر رکھتے تھے، اور کتابوں کو بھی کرسی مل گئی تھی اس کانفرنس میں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے قریبی کرسی کتابوں کے لیے موجود تھی۔ شاعر، ادیب اور فنکار ہر قوم، ہر علاقے، ہر زبان اور ہر ملک میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر ملک کو، ہر قوم کو، ہر زبان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بہت قداور لوگ موجود ہیں۔ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم نے ان کی توقیر میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کو سہولیات دینی چاہیے۔ اور کراچی آرٹس کونسل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے منسٹر صاحب جو پہلے دن موجود تھے کلچر کے، ان کا نام کیا ہے؟ جناب سید سردار علی شاہ صاحب۔ سردار صاحب جب محمد احمد شاہ صاحب کا نام لیتے ہیں تو اس طرح تلفظ کرتے ہیں جیسے امن شاہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ صاحب کراچی کے لیے امن شاہ ہے، ادب شاہ ہے، آرٹ شاہ ہے، اور علم شاہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش بختی ہے، اور اللہ تعالیٰ کراچی آرٹس کونسل کو شاد و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے طفیل ہم سب کو اجر عطا فرمائے، تاکہ ہمارے بڑے بزرگوں نے، بہت بزرگوں نے قربانی دی اور ان حالات میں تشریف لائے۔ تو آپ سب کا بے حد شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب عباسین یوسف زئی صاحب۔ جناب قاسم بوگیو صاحب میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ سر آپ اوپر تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی، اور آپ سے بھی ہم کچھ کلمات سننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر قاسم بوگیو بہت بڑے اسکالر ہیں، ادیب ہیں، اور آپ جو ہیں اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ سر وہاں پلیز تشریف رکھیں، اور اگر مختصراً آپ کچھ فرمائیں تو ہمارے لیے بڑی عزت افزائی ہوگی ہماری۔ آخری سیشن ہے اختتامی، تو اختتام میں جیسے عام طور پہ ہو رہا ہے کہ پورے کانفرنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور وہ تقریباً تعریفی ہیں، سارے اجلاس ہوئے۔
لیکن میری نظر پاکستان اس آرٹس کونسل پہ کافی لمبے عرصے سے رہی ہے. 25 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ آرٹس کونسل ہماری نظر میں رہا ہے. میں نے ایک فرق محسوس کیا کہ احمد شاہ کے آنے سے پہلے یہ کراچی آرٹس کونسل اس طرح کام کر رہا تھا جس طرح کراچی آرٹس کونسل پاکستان کا کیپٹل ہو کراچی. اس طرح کبھی بھی اس کا کام نہیں ہوا کہ ایسا لگے کہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے. احمد شاہ نے جو یہ 13 سال سے مختلف کانفرنسز اور پروگرام کیے ہیں تو ہمیں احساس ہوا ہے کہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے اور اس میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور سب لوگوں کو اس نے انوالو کیا ہے, یعنی سب لوگوں کو. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ آگے رہے اور جلد ہی ایک اگلی کانفرنس کریں. اسی طرح سندھی ادب, تاریخ, زبان اور ثقافت کے 100 سال پر ایک کریں اور اس میں پاکستان کی ساری زبانوں کو بھی ایک ایک سیکشن دیں, تو اس طرح مختلف حوالوں سے پتہ چلے کہ سندھی کہانی, سندھی شاعری, سندھی نظم, سندھی ناول نے کس طرح ترقی کی ہے. تو آپ میں قوت ہے, آپ میں ہمت ہے, آپ ہمت کر سکتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے مار کے حل کیے ہیں. پیسے بھی آپ لے سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سے پیسے کس طرح لیے جائیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے, ریموٹ ایریا سے, فاٹا سے, کشمیر سے کیسے لوگ بلائے جا سکتے ہیں اور ہم کی مہمان نوازی کرتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس ایفرٹس کا فائدہ جائے, سندھ کو فائدہ جائے, پاکستان کو فائدہ جائے اور یہ کام آگے بڑھے اور پھر آپ کی یونیورسٹی کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو. انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ جناب قاسم بوگیو صاحب. نور الہدیٰ شاہ صاحبہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں, ہمارے لیے بہت قابل صد احترام ہیں, جانی مانی رائٹر ہیں. میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ مختصر خطاب فرمائیں. شکریہ. باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. کہنا یہ ہے کہ یہی ہے دوائے درد دل جو احمد شاہ نے ویکسین کی صورت ہمارے سامنے رکھی. یہی دوا ہے کہ وبا کی دھند میں, نامساعد حالات میں, زباں بندی کے زمانے میں یہ دیا جلایا جائے, یہ دوا کی جائے اور جو دیا جلا ہے اس کو جلائے رکھیں. احمد شاہ کو میری دعا ہے احمد شاہ کہ اللہ کرے آپ صدر پاکستان نہ بنیں, آپ ضائع ہو جائیں گے, لیکن آپ بہت سے معاملات جو ہیں فن کے, ادب کے, محبتوں کے, ثقافت کے, لوگوں کو, قوموں کو جوڑنے کے یہ معاملات چلاتے رہیں جو کبھی صدر پاکستان نہیں چلا سکتا, آپ چلائیں گے. خاص بات یہ ہے کہ احمد شاہ نے ہر سال ثابت کیا ہے, ہم ہر سال دیکھتے ہیں, اگر ان میں لفظوں کا مزید اضافہ کیا جائے تو سچی بات یہ, جب اردو کانفرنس ہوتی رہتی تھی تو ایک بار جب دوسری زبانوں اور ثقافت کو بھی شامل کرنے کی بات ہوئی تو ایک دھندلا سا سوال آیا بیچ میں کہ نام تو اردو کانفرنس ہے تو یہ کیسے ہوگا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کی قومی زبان سے جو چیزیں, جو معاملات مائنس کر دیے گئے, چھپا دیے گئے, یہاں کی قوموں کی زبانیں, اس ملک کی زمین کی ثقافتیں, یہ سب چیزیں ان کا مجموعہ کر کے احمد شاہ نے قومی زبان کا اصل روپ جو ہے وہ نئے سرے سے بنایا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ احمد شاہ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مبارکباد جو ہے اس کے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ مبارکباد دی جائے یہ کمال کرنے کے لیے. کیا کہنے. بہت بہت شکریہ محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ.
اور اب میں محترمہ حسینہ معین صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ چند کلمات عطا فرمائیں. روسٹرم میں سائٹ پہ کر دوں؟ تھوڑا سا کر دو نا تم لوگ، یہ لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے کرنا پڑے گا تمہیں لائٹ کے ساتھ. ہاں جی حسینہ آپا. جی السلام علیکم خواتین و حضرات. میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرا ملک جاگ رہا ہے، میرا ملک زندہ ہے. آج مجھے احساس ہو رہا ہے اس ہال میں اندر آ کے کہ ملک سویا ہوا نہیں ہے، ملک بند نہیں ہے، ملک ختم نہیں ہو رہا ہے، ملک ابھی باقی ہے اور ملک باقی رہے گا. الحمدللہ. کیونکہ ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں. میں احمد شاہ کی اکثر تعریف نہیں کرتی ہوں کیونکہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنی انتہائی محنت سے پتہ نہیں 13-14 کتنے سالوں سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے اور یہ کام بڑھتا جا رہا ہے. پہلے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں دیکھتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. آج ان گنت تعداد میں لوگ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو ادب، ثقافت، علم اور شاعری کا پروگرام ہے. تو میں احمد نے جو دیا جلایا ہے، جو روشنی پھیلائی ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے. اس دیے کی روشنی سے وہ نوجوان جو یہاں موجود ہے، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ سارے اس روشنی کو آگے بڑھائیں گے اور اس ملک کو روشن کریں گے. اس کے لیے میں احمد کی انتہائی شکر گزار ہوں اور ہم سب کو ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ حسینہ معین صاحبہ. جناب منور سعید صاحب جو کہ فلموں کے، ٹیلی ویژن کے، اسٹیج کے بہت بڑے اداکار ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے منتخب ممبر ہیں. میں ان سے استدعا کروں گی کہ کچھ فرمائیں. السلام علیکم حضرات. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں احمد شاہ کی تعریف نہیں کروں گا. اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. جو بات کر رہا ہے احمد شاہ، احمد شاہ، احمد شاہ. میں نے کہا میں احمد شاہ کی تعریف نہیں کروں گا. میں اس انٹرنیشنل اردو کانفرنس کے، عالمی اردو کانفرنس کے سلسلے میں گفتگو کروں گا. اس کو شروع کرنے کے لیے جو محفلیں ہوئیں، انگریزی میں میٹنگز کہہ لیں، میں بھی اس میں شامل تھا. کافی مسائل تھے کہ بھئی کیا جائے کہ نہ کیا جائے. کرونا وائرس ماشاءاللہ ہم سب پہ عذاب بن کے نازل ہوا ہے، تو کیا کریں. لیکن ایک ہمت والے نے کوشش کی، نام تو لینا ہی پڑے گا، احمد شاہ نے کوشش کی کہ نہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے. 12 سال سے ہو رہی ہے، 13ویں سال ہمیں اس میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے. خیر، میں نے دل میں سوچا کہ اچھا بھائی کوشش کر لو، تم بہت ہمت کرنی چاہ رہے ہو. لیجیے صاحب، 3 تاریخ کو یہ ہماری کانفرنس شروع ہوئی، 4 کو اور زیادہ پر رونق ہوئی، 5 کو پھر اور رونق بڑھی، اور آج 6 کو یہ اختتامی اجلاس جو ہو رہا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ یہ مکمل کامیابی کے ساتھ اختتام کی طرف یہ کانفرنس چلی. الحمدللہ. اب اس سلسلے میں میں سوچ رہا تھا کہ کس کی تعریف کروں، تو مجبوری ہے احمد شاہ کی ہی تعریف کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سارا کھیل، یہ سارا کچھ احمد شاہ کی ہمت،
اور ان کی کوششوں کے بغیر ناممکن تھا. ہم ساتھ تھے, پیچھے پیچھے تھے, لیکن سارے سلسلے کو لے کے چلنے والا احمد شاہ تھا. لہٰذا میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں احمد شاہ کی تعریف نہیں کروں گا, مجبور ہوں کہ مجھے تعریف کرنی پڑے گی کہ احمد شاہ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمت عطا کرے اور پروردگار اسی طرح ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے, اور یہ آمین. اسی طرح سے آمین آمین آمین. اسی طرح سے ہماری اس عالمی کانفرنس کے اور دوسرے جو سیشنز ہیں ان کو لے کے چلتے رہیں. آمین. شکریہ بہت بہت منور سعید صاحب. اور سہیل احمد صاحب اسٹیج کے, ٹیلی ویژن کے بہت بڑے اداکار. لاہور جب میں گئی تھی میں نے ایک سیریل ان کے ساتھ کیا تھا, خواب عذاب, جس کے ڈائریکٹر یاور حیات صاحب تھے. اور سہیل احمد صاحب سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو یہاں ایک سیشن میں آپ لوگوں نے سنی, اور آج اس اختتامی سیشن میں مجلس صدارت میں موجود ہیں جناب سہیل احمد صاحب. اگر آپ کچھ کہیں. ہلو, میں بڑا خوش ہوا ہوں, بڑا حیران ہوا ہوں. میں پاکستان سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا انسان ہوں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, گزارا تو کرنا ہے, رہنا بھی ادھر ہی ہے, پاکستان ہے, اپنا ملک ہے. اسی طرح میں ثقافت کے حوالے سے بھی اب تھوڑا تھوڑا یہ سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اب رہنا تو ادھر ہی ہے. اور جس طرح وہ کسی نے کوئی بوتل کھولی نا تو بیچ میں سے جن نکل آیا, تو اس نے جن نے کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. تو بندہ بیچارہ جو اس کو پریشانی تھی اس نے کہا یار کچھ ایسا کرو کہ میری بیوی میری عزت کرنی شروع کر دے. وہ جن دوڑ کے واپس بوتل میں گھس گیا اور منہ باہر نکال کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب اس دفعہ ذرا ڈھکن ٹائٹ کر کے بند کیجیے. تو یہ ثقافت کی ترقی و ترویج, اس کی پروموشن, اس کی جو ہے ثقافت کی صحت کے حوالے سے میں بھی ڈھکن ٹائٹ کر کے بند کرنے ہی والا تھا کہ اللہ نے مجھے کراچی آرٹس کونسل میں پہنچا دیا ہے. میں پہلے تو جب ذہن میں آتا تھا کہ کراچی, تو بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا تھا کہ سمندر. اب جب کراچی یاد کیا کروں گا تو سمندر کے ساتھ احمد شاہ کو بھی یاد کیا. یہ یہاں پہ جو ثقافت کا اور ادب کا سمندر نظر آیا ہے, لازماً اس کا سہرا احمد شاہ صاحب کے سر ہے. وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, مچھیرے نہیں ہیں, مگر ساری ثقافت کی مچھلیاں ادھر انہوں نے اس سمندر میں اکٹھی کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت دے. آمین. اور واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال یہ جو آپ کی یہ اردو کانفرنس ہے, یہ ہماری ثقافت, ہماری زبان کے لیے ایک باقاعدہ حفاظتی ٹیکہ ہے. یہ ہر سال لگتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ ہماری ثقافت, ہمارا ادب, ہماری زبان انشاءاللہ صحت مند رہے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز. اور انسان جو زندہ ہے, یہ جو حیات ہے, اس کا تعلق یہ کہ آپ کا دل دھڑکتا رہے, سانس آتی جاتی رہے تو آپ زندہ ہیں, اور رگوں میں خون دوڑتا رہے تو آپ زندہ ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کرونا تھا, ہے کرونا, لیکن جو وبا کا خوف تھا اور اس سے جو لاک ڈاؤن ہو گیا, لوگ جو گھروں میں رہ گئے, اور اس کے بعد ایک جو مردنی سی چھا گئی, تو اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اس شہر کراچی کے اس آرٹس کونسل کے عروق مردہ میں احمد شاہ خون زندگی بن کے دوڑے ہیں. اور احمد شاہ کو شاید بچپن میں انہوں نے ایک شعر پڑھا ہوگا اور اسے ذہن نشین کر لیا اور اسے ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ بار دنیا کے رہو, غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. تو یہ بات انہوں نے گرہ میں باندھی اور اتنا کچھ کر گئے ہیں, اتنا کچھ کر دیا ہے کہ احمد شاہ الفاظ کم پڑتے ہیں آپ کی تعریف و توصیف کے لیے. کچھ قراردادیں ہیں,
جو آرٹس کاؤنسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ ستارہ امتیاز آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے. احمد شاہ صاحب. میں ایک اور لڑائی میں رہتا ہوں مستقل, اور وہ لڑائی یہ ہے کہ تھوڑا بہت کام کر لیا, بہت تھوڑا, نہ اتنا حسینہ آپا جتنا, نہ نور الہدیٰ شاہ جتنا, نہ سہیل احمد جتنا, پتہ نہیں, تھوڑا سا کچھ ان لوگوں کی خدمت کی, کچھ تھوڑا سا سوچا کہ یہ خود اپنے لیے کرسیاں تو نہیں بچھائیں گے, دھریاں بھی نہیں لگائیں گے, لاؤڈ اسپیکر کا بھی انتظام نہیں کریں گے, تو ان کی آواز دنیا تک پہنچنی چاہیے, ان کا کام پہنچنا چاہیے, اور لوگوں کی زندگی کو بہتر ہونا چاہیے. اور اتنے کام پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایک تھینک لیس سوسائٹی ہے, وہ تو بہت گھٹیا لوگ ہیں. میرے جیسے ایک بالکل عام معمولی آدمی کو اس ملک کے اور پوری دنیا کے بڑے ادیب اور دانشوروں نے جو میرے لیے کہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت سخی اور بہت ہی جنرس سوسائٹی ہے, اور میں تو اس قابل بالکل تھا ہی نہیں. اور میری جو جنگ ہے وہ بھی آپ سن لیں. حضرت علی کا قول ہے کہ زیادہ خوش آمد تو آپ میں سے کوئی کر ہی نہیں سکتا, آپ بادشاہوں کی نہیں کرتے تو میری کیا کریں گے, یا تعریف آپ کے نفس کو موٹا کرتی رہتی ہے. تو میری زیادہ جنگ یہ رہتی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ صبح سے رات تک جتنا موٹاپا ہو, رات کو اس کو چھیل کے کاٹ کے واپس وہیں پہ آؤں کہ جو ایک معمولی سا کیڑا مکوڑا میں آدمی ہوں, ذرا سا کام کرتا ہوں, اتنی شہرت ملتی ہے, واپس رات کو اس جگہ پہ پہنچتا ہوں, پھر آتا ہوں اگلے دن واپس. بدقسمتی سے کیسے ادیب ہیں اس ملک میں یا اس اردو دنیا میں, یا یہ ہماری سندھی, پنجابی, بلوچی, سرائکی, پشتو نامور بڑے لوگ, کتابیں پڑھنی کم ہو گئیں, چیزیں کم ہو گئیں, انٹریکشن کم ہو گیا. اس کانفرنس نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ ادیبوں کی انٹریکشن عام آدمی کے ساتھ جوڑی. انتظار حسین صاحب ہر سال آتے تھے, عبداللہ حسین صاحب, ہندوستان کے سارے بڑے ادیب, اور پھر ہزاروں بچے ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ تم نے تو ہمیں فلمی ایکٹر بنا دیا ہے. وہ یار ہم تو مائیکل جیکسن ہو گئے. بچیاں بچے آتے ہیں, ادیب کو ڈائریکٹ سوسائٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کتاب کے علاوہ. لمبی بات نہیں کرنی چاہیے, کلوزنگ ہے. کلوزنگ تو ہے ہی نہیں نا, یہ 365 دن 24 گھنٹے سارے منٹ ساری گھڑیاں یہ مستقل کرنے کا کام ہے. یہ کانفرنس ہم نے کی کیوں اب وبا میں؟ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے کانفرنس کی. پہلی بات کہ ہماری حکومتیں, ہمارے صاحب اقتدار لوگ اس کو, یہ جو ادب ہے یا ثقافت ہے, اس کو کسی بھی پرائرٹی میں 20ویں نمبر پہ بھی نہیں رکھتے. انہیں بالکل احساس نہیں ہے کہ ہماری زبانیں اور ہماری ثقافت جتنی زندہ رہنا ضروری ہے, ان کا اتنا ہی ہونا ضروری ہے. تو ہم یہ پروف کرنا چاہتے تھے کہ وبا کے دن ہوں, انسانی زندگی کو جو بھی خطرہ ہے, ساری SOP سے, تو اس کو پوری دنیا کو اجاگر کریں کہ ہمیں اپنی زبانوں سے اور ثقافت سے کتنی محبت ہے. تو کینسل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے کھانا چھوڑ دیا کیا؟ آپ کیا دفتر نہیں جاتے؟ آپ کیا روزمرہ کے کام نہیں کرتے؟ تو امپورٹنس آف آرٹ, لٹریچر اینڈ کلچر ان سوسائٹی, یہ پروف کرنے کے لیے. دوسرا یہ ساری دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہر طرح کی صورتحال میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہوا. یہ ڈیجیٹل مجھے تو پسند ہی نہیں ہے. میں تو ہیومن ٹچ اور انٹریکشن کو زندگی کی معراج سمجھتا ہوں. لیکن جب یہ صورتحال بنی, ہم نے سب کو منع کیا. یہ ہال بھرا ہوا ہے کیونکہ ایک سیٹ خالی ہے, سب ذمہ داری سے بیٹھے ہیں, باہر بھی لوگ ہیں اور دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگ بہت ذمہ دار ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں اپنی اپنی زبانوں سے. آپ دیکھیے موجود ہیں. تو میں آپ سب کا, جو ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جو اندر ہیں, جو باہر ہیں, جو میرا اسٹاف ہے,
جو میری گورننگ باڈی ہے, وہ جو میرے غسل خانے بار بار صاف کرتے ہیں, وہ جو آپ کو چائے پلاتے ہیں, وہ جو آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں, وہ جو گاڑیوں میں آپ کو لاتے اور لے جاتے ہیں, وہ سارے ہم سے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اتنے دن, مہینوں, ہفتوں اور والنٹیئر ہیں اور 16 گھنٹے کی تنخواہ نہیں لیتے, 20 گھنٹے کی تنخواہ نہیں لیتے, رات کو 3 بجے جاتے ہیں اور صبح سویرے آتے ہیں. اور یہ ایک ٹیم ہے, اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, بس یہ ہے کہ بس کا ڈرائیور انہوں نے بنا لیا ہے. اور اس ڈرائیور کے پیچھے ڈائریکٹر جو ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی سے ڈکٹیشن لیں گے, نور الرضا شاہ, حسینہ معین, منور سعید, اور یہ سارے ہی لوگ, یہ سب مجھ سے بڑے ہیں. انہوں نے کہا یار ہماری تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی ہے, ہم کیا کریں گے کہ تجھے مانیٹر کریں گے, تجھے بتائیں گے, ہم سب مل کے ایک بنائیں گے سینس آف ڈائریکشن, لیکن تیری ٹانگوں میں ابھی جان ہے تو ڈرائیوری تو کر. تو میں ڈرائیور ہوں, آپ دیکھیں ڈرائیور کو کتنی عزت ملتی ہے. تو کرونا میرے گھر پہ بھی آ گیا ہے, میں نے کسی کو نہیں بتایا, بالکل گھر میں آیا ہوا ہے, فیملی کے اندر آیا ہوا ہے. لیکن یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ میرے گھر میں بھی کرونا ہے, تو پھر ایک جو ڈپریشن کی صورتحال ہے وہ بنتی. ابھی بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں بھی کرونا ہے, کرنٹین ہے, وہ بھی سب اپنی جگہ ہے. تھوڑا سا میں ڈسٹرب اس چکر میں ضرور رہا سبھی کے لیے, لیکن ظاہر ہے کہ اپنی فیملی سے زیادہ تو کسی سے آپ کو پیار نہیں ہوتا. لیکن اس صورتحال میں بھی ہم نے سب نے مل کے جس طرح, اور سچی بات ہے کہ میری گورننگ باڈی, میرا اسٹاف, ندیم ظفر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, اور پھر ہم سب سے بڑھ کے یہ جو دانیال عمر اور اس کی ٹیم ہے, یہ جتنے لڑکے یہ ہمارا ڈیجیٹل دیکھتے ہیں, رات دن کام کرتے ہیں, یہ جو کور ٹیم ہے احمد شاہ کی, اس کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. یہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, یہیں 2 گھنٹے لیٹ جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کام کرتے. یہ تنخواہوں کے لیے کام نہیں کرتے, تنخواہ کے لیے آپ کو پتہ ہے, سرکار کو دیکھ لیجئے, ہمارے ملک میں جس کو تنخواہ ملتی ہے اور اگر سرکار سے ملتی ہے تو وہ کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یار تنخواہ دے ملنی ہے, پھر کم کرنے دی کی لوڑ. پھر اس ساری صورتحال میں حمید شاہد صاحب, امجد توفیل صاحب, جتنے بھی آپ سب, قاسم بگیو صاحب, سہیل احمد صاحب, وہ مجھ سے تو نہیں کہا, اس بچی سے کہا یار میں نے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے, وہ شاہ نو کہو کہ نہیں ہو سکتا, میں نے کہا نہیں آ جائیں. یہ آسماں, سہیل بڑائے, باقی جتنے احباب آئے, حارث خلیق صاحب, ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ان کو بچوں نے منع کیا, ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں. جتنے پاکستان سے آئے, باہر سے آئے, غزل انصاری آئیں, وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور مسعود قمر صاحب آئے, یہ سب بہت عظیم لوگ ہیں. میں کچھ قراردادیں پڑھوں گا, ہماری روایت ہے, اور یہ ہم پیش کرتے ہیں سارے ادیبوں سے ڈسکس کر کے, اور اس کے بعد آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے کہ یہ سب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. تو ابھی نہیں بھی کرتے نا بھرت بھائی, تو ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا, بعد میں بحث کر لیجیے گا. اجازت ہے؟ اجازت. کرونا کی اس عالمی وبا کی دوسری لہر کے ان دنوں میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام, خصوصاً کم آمدنی والے طبقے کی روزمرہ ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن حفاظتی حکمت عملی اختیار کرے, اور سعودی عرب اور فرانس کی طرح پاکستانی عوام کو ویکسین کی مفت فراہمی کا انتظام کیا جائے. آپ ایگری کرتے؟ دوسرا ہے, ہم اہل کشمیر کے انسانی حقوق اور حق خود ارادیت کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں. اہل علم و ادب اور اہل دانش و فکر کا یہ اجتماع رنگ, نسل, ملک, قوم اور مذہب سے بالا تر ہو کر تمام انسانوں کے بنیادی حقوق پر مکمل یقین کا اظہار کرتا ہے, اور کشمیری اور باقی دنیا میں جو بھی محروم طبقے ہیں ان سب کے حق میں متفقہ طور پر آواز بلند کرتا ہے. اس دور کے انسانی روابط اور سماجی رویوں کی بہتری کے لیے ہم ادیبوں, شاعروں اور دانشوروں اور فنکاروں کے باہمی میل جول پر اصرار کرتے ہیں, اور اس کے لیے مختلف ملکوں کے اہل قلم کی انفرادی اور اجتماعی ملاقاتوں کے لیے ان ملکوں کے درمیان آمد و رفت اور ویزے کے اصول کو آسان بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم پاکستان اور ہندوستان دونوں کی حکومتوں سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ مسائل کے حل کے لیے امن اور مذاکرات کا راستہ اختیار کریں. آپ بھی سب ذرا سا, آپ بھی منو بھائی ہاتھ اٹھائیں, ابھی دم ہے. شکریہ.
नौजवानों को अपनी तहजीबी और सकाफती अक़दार और मज़ाहिर से रोशनास कराने के लिए हुकूमती सतह पर खुसूसी इक़दामात किए जाएँ ताकि नई नस्ल के दिलों में सकाफती विरसे का इफ्तिखार और यकीन जगह पा सके। कासिम बुगियो तुम भी आज उठाओ। हम पूरे मुल्क में एक ही यकसा निज़ाम तालीम राइज करने का मुतालबा करते हैं ताकि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों और नौजवानों को तरक्की के यकसा मौक़े मैसर आएँ। इस साल एक बार फिर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वफाक और सूबों की सतह पर दारुल तराजुम या दारुल तर्जुमा कायम किए जाएँ जो दीगर कौमी और गैर मुल्की ज़बानों से अदब, फ़लसफ़ा, फ़नून, इक़्तिसादियात और साइंस समेत दूसरे शोबों की किताबों के उर्दू में तराजम का भी एहतमाम करे और पाकिस्तान की जितनी बड़ी ज़बानें हैं एक दूसरे से भी उसको ज़बानों में उसका अदब पहुँचे। किताब कल्चर के फ़रोग़ के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ के साथ साथ पब्लिक लाइब्रेरीज़ को नई किताबों की फराहमी का मुस्तकिल बुनियादों पर बंदोबस्त किया जाए। मुल्क में हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए उर्दू और दूसरी कौमी ज़बानों के अदीबों, शायरों का मेल जोल बढ़ाया जाए। सूबों के माबैन अदीबों और फ़नकारों के वफूद के दौरे कराए जाएँ और इन सब ज़बानों में अदब, फ़लसफ़ा, फ़नून, इक़्तिसादियात और साइंस समेत दूसरे शोबों की किताबों के तराजुम का एहतमाम कराया जाए। अलावा अज़ीं प्राइमरी तक मादरी ज़बान में तालीम के लिए इक़दामात किए जाएँ। उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर राइज करने का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने किया था और हुकूमती तौर सतह पर भी इसका ऐलान किया गया था, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हम मुतालबा करते हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी और संजीदा इक़दामात किए जाएँ। हम मुतालबा करते हैं कि ज़राए अबलाग खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़बान की दुरुस्ती और तहजीबी अक़दार का ख्याल रखते हुए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे। खुसूसन जनूबी एशिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के हवाले से अपना किरदार अदा करे। ये सारी आपको मंजूर हैं? तो फिर तालियां बजा दें सारे। एक सेकंड, मैं अब इस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है कि अब ख़त्म होगी। अनवर मकसूद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और ये हम सब मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे मना करने के बावजूद जिस तरह से आपने देखा या जिस तरह से आपने इसको डिजिटली देखा या यहाँ शरीक हुए, क्योंकि हमारे इतने बड़े अदीब या शायर या फ़नकार खाली कुर्सियों से तो ख़िताब नहीं करना चाहते। तो सबसे ज़्यादा आप सब जो मौजूद हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ पर, बाहर और उसके बाद फिर डिजिटल वालों का। तो ये मेरी तरफ से इंशाल्लाह। हाँ मुबीन भाई, वो अगली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, पहली बात तो ये कि अगर कोरोना हमारे कंट्रोल में आ गया तो हमारी जो कौमी सकाफती कॉन्फ्रेंस है इंशाल्लाह 23 मार्च से पहले वाले वीकेंड पे करेंगे। और अगर कोरोना मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में नहीं आया तो फिर 14 अगस्त से पहले वाले वीकेंड पे करेंगे। सारी ज़बानों और कौमियतों के लोगों को बिठाएंगे, वो अपनी सकाफती पॉलिसी बनाएंगे, अपनी हुकूमत, और वो फिर हुकूमत को देंगे। हुकूमतों का काम ये नहीं है कि वो बताएं, डिक्टेट करें, ये काम है अदीबों का, इंटेलेक्चुअल्स का, वो करेंगे। और 2, 3, 4, 5 दिसंबर को 2021 को 2, 3, 4, 5 दिसंबर 2021 को 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होगी। भाई को बुला लो डायरेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, आपने ये करारदादें पेश की। और अब मैं बग़ैर किसी तातुल के, बग़ैर किसी ताख़ीर के उस शख्सियत को यहाँ मदऊ करना चाहती हूँ, ज़हमत देना चाहती हूँ कि जो रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज, जितने भी मीडियम हो सकते हैं
ان سب پہ انہوں نے راج کیا ہے. ان کے قلم کی, ان کے الفاظ کی کاٹ کی تاب لانا کسی کے بس میں نہیں ہے. اتنا خوبصورت بولتے ہیں, اتنا خوبصورت لکھتے ہیں کہ کیا کہنے. ان کی تعریف کرنا گویا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. آپ لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں تشریف لائیں گے جناب انور مقصود. ٹیلی ویژن کے لیے لکھا, کمال لکھا, اسٹیج کے لیے لکھا, بہترین لکھا. 14.15 اگست, 14.15 اگست, 14.5 اگست دھرنا, اور اگر اسٹیج کو ریوائیو کیا ہے تو انور مقصود صاحب نے ہی کیا ہے. معزز خواتین و حضرات, شاہ صاحب کا نعرہ ہے 13 سال سے, ہم پرورش اہل قلم کرتے رہیں گے. آرٹ کونسل کراچی یا احمد شاہ صاحب کی 13ویں اردو کانفرنس. ایک بات کی خوشی ہے, یہ نہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے موبائل فون بند کر لیں, کیونکہ انہی پر یہ کانفرنس دیکھی جا رہی ہے. میں نے شاہ صاحب سے کہا اس دفعہ کانفرنس کی کلوزنگ کسی اور سے کروا لیں. مجھے بخش دیں, 80 برس عبور کر چکا ہوں, تھکن پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. میں آپ کو 4-5 لوگوں کے نام بتاتا ہوں. میں نے نام بتائے اور کہا کہ ان میں سے کسی کو بھی بلا لیں. نام سن کر کہنے لگے, انور بھائی یہ تو بغیر بلائے بھی آ جائیں گے. آپ کو کانفرنس کی کلوزنگ کرنا ہے. کچھ پریشان لگ رہے ہو انور؟ میں نے کہا ہاں, ہمارا ہاتھی کمبوڈیا چلا گیا ہے. ہم نے اس کا خیال ٹھیک طرح نہیں رکھا. سنا ہے ہمارے شیر بھی قطر مانگ رہا ہے. انور بھائی, ادبی کانفرنس ہے, اس کانفرنس سے جانوروں کا کیا تعلق؟ میں نے کہا شاہ صاحب ساقی فاروقی زندہ ہوتے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیتے کہ ادبی کانفرنس سے جانوروں کا کیا تعلق ہے. آرٹ کونسل کراچی کی ادبی کانفرنس جہاں ہزاروں کا ہجوم ہوتا تھا, دالان, صحن, آنگن, ہال بھرے رہتے تھے, آج وہاں کوئی نہیں ہے. صرف شاعر, ادیب اور تنقید نگار ہیں, وہ بھی اس لیے کہ وبا ان لوگوں سے محفوظ ہے. جتنے 12ویں کانفرنس میں آئے تھے وہ سب یہاں موجود ہیں. اللہ ان سب کو لمبی زندگی دے. آرٹ کونسل کراچی کو خالی دیکھ کر موسفی کا شعر یاد آ گیا. وہ دلی کے کوچے ہیں اب سارے خالی, کھوے سے کھوا تھا جہاں روز چھلتا. خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی ایک وبا کا نزول ہے, اور ظاہر ہے ہمارا شہر بھی اس میں مبتلا ہے. میں وبا کے سلسلے میں طنز و مزاح سے گریز کرنا چاہتا ہوں. یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے. احتیاطی تدابیر پر عمل نہایت ضروری ہے, اور پھر اللہ سے یہ امید ہے کہ مرحلہ بھی گزر ہی جائے گا. اس بحر میں ہم جیسوں پہ ہر موجۂ پرخوں آ کے گزر جائے ہے, کیا جانیے کیا ہو. وبا کے دوران دنیا بھر میں وبائی ادب بھی لکھا جاتا رہا ہے. خطوط غالب میں غالب نے لکھا ہے, ہاں میاں وبا آئی تھی پورا شہر اجڑ گیا, مگر 72 سالہ بوڑھے اور 70 سالہ بڑھیا کو نہیں لے گئی, سو لعنت ایسی وبا پر. اردو کا بہترین ناول توبۃ النصوح کا آغاز بھی ہیضے کی وبا سے ہوتا ہے. ادب کو چھوڑیے, آسمانی کتابوں میں بھی وبا کا ذکر موجود ہے.
वबा क्यों आती है, किस लिए आती है, इस राज को हर आलिम, मुल्ला, पंडित अपने अपने अंदाज से सोचता है, मगर खुदा का फजल ना तो मैं मुल्ला हूँ, ना पंडित, ना आलिम, इसलिए इस झगड़े में नहीं पड़ता। सिर्फ दुआ करता हूँ, जान तो जानी है मगर इस तरह न जाए। अपने बुज़ुर्गों से वबाओं के क़स्से सुनता रहता था। सुना है वबा आने से पहले हरे दरख्त सूख जाते हैं, जंगलों में जानवर ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, तब अल्लाह के बंदों को इल्म हो जाता है कि वबा आने वाली है। वक्त के साथ साथ निशानियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। अब जंगलों में दरख्त इसलिए नहीं सूखते कि दरख्त काट दिए गए हैं। जानवर मुंह उठाकर नहीं रोते, खामोशी इख्तियार कर ली है। बहुत से जलावतन हो गए, दरख्त नहीं रहे तो चरिंद परिंद कैसे रहते। सिर्फ गरीबुल वतन कुत्ते शहरों में घूमते रहते हैं। वो क्यों रोएंगे, वो तो सड़कों पर खेलने वाले बच्चों का नर्म मुलायम गोश्त खाते रहते हैं। बच्चे मर जाते हैं, कुत्तों की हयात में इजाफा हो जाता है। मैं कुछ और वबाओं का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका तोड़ दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में नहीं है। ऐसी वबा में जिनका कोई नाम भी नहीं है, जिनकी शक्ल रंग बरंगी गोलों की तरह टीवी पर नज़र भी नहीं आती। सुना तो ये गया है कि जब इक़दार की कीमत आटा दाल चावल की तरह बढ़ने और घटने लगे, तब इस वबा का नुज़ूल होता है। देखिए मैं कहाँ से कहाँ आ गया। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये वबा तो चली जाएगी, इसका इलाज मुकम्मल हो रहा है। आज आर्ट काउंसिल की 13वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। मैं पहले आसमानी किताब का जिक्र कर चुका हूँ। हमारी आसमानी किताब तो एक है, मगर हमारी ज़मीनी किताबों ने आसमान सर पे उठा लिया है। हर महीने 6-7 किताबें मेरे पास आ जाती हैं। पिछले हफ्ते किसी खातून शायरा की किताब मेरे पास आई, साथ एक ख़त भी था, अनवर साहब आप मेरी किताब के बारे में कुछ लिख दें। किताब पे कवर पे खातून की तस्वीर थी, बाल खुले हुए थे, काफ़ी खुश शक्ल लग रही थी। मैंने लिख कर भेज दिया, जब लिखने वाली खातून का चेहरा किताबी हो तो फिर किताब पढ़ने को जी नहीं चाहता। दाग का शेर भी लिख दिया, पूछते क्या हो ये कैसा है किताबी चेहरा, पूछते क्या हो ये कैसा है किताबी चेहरा, पहले मैं हाथ में कुरान उठा लूँ तो कहूँ। मेरी एक रिश्तेदार हैं, 65 बरस की हो गई हैं। अचानक उन्होंने शायरी शुरू कर दी। मुझसे एक दिन कहने लगी, अरे अनवर, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मैंने कहा, शाहाना तुम तो खुद शेर कहती हो, तुम पूछ रही हो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? कहने लगी, दूसरे काम बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं इसलिए भूल गई। मैंने कहा, मर्द हजरात जो गज़ल कहते हैं उसको मतला कहते हैं, तुम्हारी गज़ल होगी मतली। तुम्हारी गज़ल का पहला शेर होगा मतली। कहने लगी, बकवास मत करो। मैंने कहा, मैंने आपकी गज़लें पढ़ी हैं इसलिए कह रहा हूँ। कहने लगी, अनवर गज़ल अच्छी हो या ना हो, नीयत अच्छी होना चाहिए। मैं आर्ट काउंसिल के मुशायरे में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, पहले आप अपना कलाम किश्वर नाहिद को दिखा दें, उसके बाद वो आपसे जहाँ जाने को कहें वहाँ चली जाए। इस कॉन्फ्रेंस की दुनिया भर में धूम है। चारों सूबों के अदब पर बात की गई। 100 साला पंजाबी अदब, 100 साला पश्तो अदब, सिंधी अदब, बलोची अदब, सब पर बात हुई। मगर हैरत की बात है, किसी ने भी 73 साला पाकिस्तानी बेअदबी पर बात नहीं की। अक्सर बुज़ुर्गों ने तो अपने बच्चों से कहा है कि टीवी पर सियासी टॉक शोज़ मत देखा करो, असेंबली की बराह रास्त कार्रवाई मत देखा करो। बातचीत का भी एक अदब होता है।
سوال جواب کا بھی ادب ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے. تو تم تیری سے گفتگو شروع نہیں کی جاتی. غالب نے بھی پہل آپ سے کی تھی. آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، یہاں تم میں بدتمیزی نہیں ہے. شاہ صاحب سے 2 مہینے پہلے میں نے کہا تھا اس دفعہ ادبی کانفرنس نہ کریں، اچھا نہیں لگے گا، اسٹیج پر شاعر، ادیب، تنقید نگار ڈھاٹا باندھے بیٹھے ہوں گے. شاہ صاحب کہنے لگے میں قسم کھاتا ہوں وہ ڈھاٹا پہن کر انور زیادہ اچھے لگیں گے. میں نے کہا پھر آپ ان سب کو چپ رہنے دیں، ڈھاٹا اتارنے کی اجازت نہ دیں. کہنے لگے اردو کانفرنس چپ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جب چپ شاہ کا روزہ ہو سکتا ہے تو چپ شاہ کی اردو کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ چپ شاہ کا روزہ منت کے لیے رکھا جاتا ہے. شاہ صاحب اگر یہ سب چپ رہے تو ہماری قومی زبان کو بہت فائدہ ہوگا. کہنے لگے آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، کچھ بھجوا دوں شام کے لیے؟ میں نے آتش کا شعر سنایا. خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا، آنکھ کھولی تو لبالب عمر کا پیمانہ تھا. خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا، آنکھ کھولی تو لبالب عمر کا پیمانہ تھا. محترم ضیاء الحق صاحب تقریباً 12 برس پاکستان کے صدر رہے، یہ وقت سب سے زیادہ تھا. احمد شاہ صاحب 13 برس سے آرٹ کونسل کے صدر ہیں، اور شاہ صاحب نے آرٹ کونسل کے لیے بہت کام کیا ہے، کام کر بھی رہے ہیں اور حالات بتا رہے ہیں کہ کرتے رہیں گے. کرتے رہیں گے کا مطلب ہے کہ اگلے برس بھی اسی کرسی پر ہوں گے انشاءاللہ. الیکشن سے پہلے ادبی کانفرنس کر لیتے ہیں، کانفرنس کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ الیکشن جیت جاتے ہیں. میں نے یہاں آنے سے پہلے شاہ صاحب سے وعدہ کیا تھا، کہا تھا آپ ایک وعدہ کریں پھر میں کانفرنس کے آخری سیشن میں آ جاؤں گا. کہنے لگے کیسا وعدہ انور بھائی؟ میں نے کہا آرٹ کونسل میں میرا تعزیتی پروگرام نہیں ہوگا. بغیر سوچے سمجھے میز پہ ہاتھ مار کر کہنے لگے انور بھائی وہ تو ہوگا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انور مقصود صاحب، بہت بہت شکریہ. اس قدر خوبصورت آپ کی گفتگو رہی. اور آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب پھول پیش کر رہے ہیں انور مقصود صاحب کو. اور یہ کانفرنس جو 4 روز جاری رہی شعر و ادب کی، اور اس میں بڑے بڑے نامور شعراء ادیب تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کو مبارک ہو اس کانفرنس کے حوالے سے. اور ایک دعا ہے شاہ صاحب کے لیے، کسی دکھ کا بادل تمہیں چھو نہ پائے، دکھوں سے خدا تم کو ہر دم بچائے، مکمل ہو ہر آرزو زندگی کی، ادھوری کوئی بھی خوشی نہ رہ جائے. یہ دعا شاہ صاحب کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ موجود ہے جناب ڈاکٹر محمد ایوب، ہماری گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، اور آج سندھ کلچر ڈے ہے تو سب کو جو ہے وہ اجرک پہنا رہے ہیں. اور سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے تمام مہمانوں کو اجرک پیش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میری بھی اجرک ہوگی. اور سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے شاہ سائی کی ایک بیت، اول علا علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، قادر پہنجی قدرت سی قائم آہ قدیم، والی واحد وحدہ رازق رب رحیم، سو سراہ سچو دھڑی چے حمد حکیم، کرے پاڑ کریم جوڑاں جوڑ جہان جے. تو سب لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور سب کو اجرکیں پیش کی ہیں ڈاکٹر محمد ایوب نے، سب کا شکریہ. اور آخر میں جناب اقبال لطیف صاحب تشریف لے آئے اظہار تشکر کے لیے.
हेलो मेंबर्स आर्ट्स काउंसिल, मोहतरम मेहमानान गिरामी, गवर्निंग बॉडी की जानिब से और अहमद शाह की जानिब से ये जो रस्म है इख्तितामी इजलास की, उसका रस्मन शुक्रिया अदा करने की बजाय मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे काम की दोबारा इब्तिदा होगी। इसके लिए आप सबके ताबुन का और आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके यहाँ तशरीफ़ लाने, इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने और उन लोगों को जिन्होंने अपने घरों पर भी बैठकर इस कॉन्फ्रेंस को हमारे डिजिटल तरीके से देखा, टेलीफोन्स किए, मैसेजेस किए, पैगामात भेजे, उन सब को हम फ़र्दन शुक्रिया अदा करने की बजाय इज्तिमाई तौर से हम यकीन दिलाते हैं कि आप आइंदा भी इससे बढ़कर काम करते हुए अहमद शाह और उसकी टीम को देखेंगे। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया और मेहमानान गिरामी का भी बेहद शुक्रिया। इकबाल भाई, अच्छा एक शुक्रिया रह गया, वो पूरा मीडिया जिसने सारी दुनिया तक हमें, एक मिनट इकबाल भाई आप छोड़ो। अच्छा, और वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर चैनल सुहेल अहमद साहब का बीपर करना चाहते हैं, हम ऑडिटोरियम के बाहर करेंगे, तो आप वहाँ कैमरे लगाएं, मैं सुहेल साहब को लेके आ रहा हूँ, बाकी लोग भी आ रहे हैं, आप जिससे बात करना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।